میں یہ چیز کر رہا ہوں، خواتین بیچاری شکایتیں کرتی ہیں کہ مثال کے طور میری بچی یا میری بہن یا میری بیٹی یا میری بیوی اس خیمے میں ہے اور اس درمیان میں ہے، اور میں نے جہاں سے گردن اندر کی برابر میں دائیں اور بائیں دوسری محرم خواتین ہیں، وہ تو بیچاری بہت ہی زیادہ پریشان ہو جائیں گی بھائی۔ ہاں اگر ضرورت ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے، باہر جہاں آپ کو اندازہ ہو جائے گا، دفعہ کے بعد اندازہ ہو جائے گا، وہاں آپ جہاں اس کو بستر خریدے واقعی میں کھڑے ہو کر کے اس کا نام لیں۔ اگر آپ کو قدر مانی ہے تو اپنے بچے کا نام لے لیں کہ بنا کی ہم لوگ، یا اپنا نام لے لیں شہریہ بنا۔ اگر آپ کی آواز سن رہی ہوگی تو فاتحہ، نہیں تو دوسری خواتین اس کو متوجہ کریں گی تمہاری ملاقات کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح یہ ہوگا کہ آسانی سے ملاقات ہو جائے گی۔ یہ شکایتیں یہاں بھی مجھے ملی ہیں، یہاں بھی ہمارے رفقا کا نظام، ہمارے رفقا کا نہیں ہمارے بزرگوں کا نظام ہے، انہوں نے جو نظام بنایا تھا کہ خواتین الگ ہوں مرد الگ ہوں، اس سے عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ مردوں کو اور خواتین کو عبادت کی زیادہ رغبت اور زیادہ توفیق ہوتی ہے۔ اس صورت میں خواتین براہ راست مردوں کے تسلط میں ہوتی ہیں، یہ کپڑے دھو لینا، یہ بنا کر لینا، یہ سالن دھو لینا، یہ مجھے چائے بنا دے، یہ تو نے استری نہیں کی، وہ بیچاری کسی نہیں لگی ہے۔ اور مرد کی بیچارے یہ تم نے فلاں چیز نہیں دلا دی، فلانی نہیں دلائی، تم یہ کام کرنا، روز نہیں کرنا، بس یہی کام کرتا ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے اور کابل نے جس ترتیب رکھی ہے تو مرد اپنا الگ رہے، عورتیں الگ رہے، ہر ذہنی آسودگی اور آزادی کے ساتھ اللہ کے گھر کے ساتھ وابستہ رہے۔ تو بھائی وہاں اس طرح آزادی ان کو دو، وہ اپنی بات کریں اور آپ بھی آسودہ رہے، اپنا کام کرتے رہے۔ شکایت ملتی ہے کہ سب وہ خواتین کے کمروں میں بند آ جاتے ہیں اور یہاں آن کر کے کھانا کھاتے ہیں۔ بھائی ایسا نہیں کرو بھائی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مرد بنایا ہے، تم تو ان کو جو ہے نا کوئی ایسا وہ نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے فرق آنے لگے جماعتیں مردوں پر، مردوں کی جماعت کا کر پانے سے ایسا ہونا چاہیے۔ خیر یہ جو ہم آج وہاں پہنچ جائیں گے وہاں کوئی کام نہیں ہے۔ اب دیکھو ہم اللہ کے مہمان ہیں، یہاں تو پھر ہمیں کچھ محنت کرنی پڑ رہی تھی، سواب کرنا پڑ رہا تھا اور مسجد کے لیے کھیل جانا پڑ رہا تھا، وہاں تو وہی مسجد ہے، وہی آپ کی رہائش، تو وہاں آپ کو بس تلبیہ پڑھنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، مناجات مقبول اللہ اگر توفیق کے ساتھ ہوئے آپ لائیں تو لے جائیے، ساتھ لے جائیے، اس کو ذریعہ تو رسول کو لے جائیے، میں کریم کا چھوٹا استاد کے پاس یقین ہوگا وہ لے جائیے، آج کی دعا اگر کسی نے کوئی لکھت کی ہے یا کوئی رسالہ لایا ہے تو وہ ساتھ لے جائیے، وہاں ذکر کرنا ہے، دعائیں کرنی ہے اور نمازیں پڑھنی۔ اب اگر آپ رات کو پہنچ گئے عشاء کی نماز جانے تو فجر کی نماز مینا میں، ظہر کی مینا میں اور عصر کی مینا میں، مغرب کی مینا میں، عشاء کی مینا میں، یہ گویا 6 نمازیں ہوں گی۔ اگر تو نمی کی صورت معلم نے آپ کو وہاں رہنے دیا تو 7 نمازیں ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، اور اگر نہیں اس سے پہلے چلا جائے تو یہ 6 نمازیں ہو جائیں گی۔ 5 نمازیں مینا میں پڑھنا، یعنی آج کی 5 نمازیں مینا میں پڑھنا سنت ہے۔ کون سی؟ ظہر، آج کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اس صورت میں کہ جب نظام میں کوئی خلل نہ ہو اور ہمارے اختیار میں ہو، اس صورت میں ایسا کرنا سنت ہے۔ یا اگر کوئی آدمی جس نے خیمے کی جگہ دیکھی ہوئی ہے، خیمے کی جگہ دیکھی ہوئی ہے تو وہ اس کو پیدل کا شوق ہے، پیدل حج کرنا بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ عبادت بلاتے ہیں
تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا سیوا پیدل حج کرنے کا تھا، اور ایک قدم پر اللہ تعالیٰ اس کو 700 پیدل والے کو 700 نیکیاں عطا فرماتی ہے، اور 700 نیکیاں قدم کی 700 نیکی تو بڑا 10 کروڑ، ایک قدم پر 7 کروڑ نیکیاں، بڑے سوال کی بات ہے۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں ایک اور کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ شوق تو بالکل ہماری سے پہلے ہم پیدل ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ پیدل حج کرنے سے ہماری جو استعدادیں ہیں نا وہ اس کی متحمل نہیں ہے۔ یہاں سے مکہ مکرمہ سے مینا 3 میل ہے، مینا سے عرفات 3 میل ہے، اپنی مینا سے مزدلفہ 3 میل ہے، مزدلفہ سے عرفات 3 میل ہے، تو مکہ مکرمہ سے عرفات 9 میل کا فاصلہ ہے۔ اب چلو ہم 3 میل کا فاصلہ طے کر کے وہاں رات گزار کر کے ایک کیا کر سکتے ہیں، اپنے جسم کو آرام دے سکتے ہیں، لیکن آگے مینا سے عرفات تو پھر پورا 6 میل کا فاصلہ جس بار ہی طے کرنا پڑے گا، اور پھر آگے بھی جو خود مینا کا وہ دورانیہ ہے وہ تقریباً 3 میل سے زیادہ 4 میل کا ہے، اور سنا یہ کہ ہمیں جو کھانے دیے گئے ہیں وہ مینا کے ہی آخر میں تو 3 میل وہ رکھ لو، کیا کریں غلط ہو گئے۔ مینا سے جب ہم چلیں گے عرفات کے لیے تو عرفات یعنی پورا مینا کراس کریں گے، پھر مزدلفہ کراس کریں گے، اور گویا پورا عرفات ہی کراس کریں گے، تو گویا پھر 9 میل ہو گئے۔ اب 9 میل جو آدمی پیدل سفر کر کے جائے، اس عمری صحیح کا آدمی کرنے والا، اب اس بیچارے کی حالت کیا ہوگی؟ وہ جا کر کے بھائی کوئی اللہ کی حفاظت تھوڑی کرے گا، وہ تو سستا رہے گا، بس ہو گیا مجھے پانی پلا دو، کوئی اور تو کہے گا گولی ہے تمہارے پاس دینا، پہلے تو ایک گولی دینا، وہ کھائے گا اور گولی دے گا، اس کا سارا دن جو ہے نا اس میں گزر جائے گا کہ میں بہت تھک گیا، میں بہت تھک گیا، تو بہت بھائی سب اس کے بجائے بس میں چلے جاؤ، آرام سے چلے جاؤ گے، وہاں وہ جو ساری قوت تم نے راستے میں خرچ کرنی ہے نا وہ وہاں میں خرچ لینا، خوب کھڑے ہو کے سارا دن مانگو، سارا دن روبو، اللہ سے خوب منواؤ۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ یہاں مینا میں ہم پہنچ گئے، اور مینا میں پہنچنے کے بعد وہاں باقاعدہ جماعت کا نظم، باجماعت نماز کا نظم، باجماعت نماز کا نظم ہوگا، اور باقاعدہ اذانیں دی جائیں گی۔ اور ایک بات آپ کی خدمت میں اور عرض کرتا ہوں، وہ یہ عرض کرتا ہوں کہ وہاں ضروری نہیں کہ ہمارا خیمہ قبلہ رخ ہو، ضروری نہیں، تو اب تھوڑا سا شرچا ہوگا، اب اس کے لیے صف بنانے کی ضرورت پڑے گی۔ بہت بڑے حضرات اپنے بستر سے ہلنے کو اپنی عظمت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے میں تو ہماری عظمت ہے نا، اس لیے اپنی عظمت کو تھوڑی سی حرکت دے کے اپنا مسلح فرمانے، ہمارے رفقا کوشش کریں گے کچھ ڈوریاں بھی باندھ لیتے ہیں، ہمارے ساتھی سیدھی کرنے کے لیے ڈوریاں باندھ لیتے ہیں، اور اب آپ ان کے ساتھ تعاون کریں گے، اس لیے نماز تو ہماری ہے نا بھائی، گروہ ہندو کی نماز ہو رہی ہے نا، وہ تو ہماری ہے بھائی، جن کا ہمارا ہی تو ہماری ضرورت ہے، اگر سب ٹیڑھی ہوگی تو دل پر ہمارے ٹیڑھے ہوں گے نا بھائی، ان کے تھوڑی ہوں گے، اس لیے خواتین اگر انفرادی نماز پڑھے تو ان کا بہت مسئلہ ہی الگ ہے، لیکن مہاراشٹر قبلے کی تعلیم ان کے خیمے بھی اس طرح کاغذ کے ٹکڑے لگے ہوں گے جس طرح ہماری عمارت میں لگے ہوئے قبلے کی نشاندہی کے لیے وہاں بھی لگے ہوں گے، بتایا جا رہا ہوگا کہ قبلے کی سمت یہ ہے۔ اس میں پہلے دن یہ کوشش کی جائے گی کہ صفحے سیدھی کی جائیں، تو خود ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنے طور پر سب کو سیدھا کرنے کے لیے فعال کردار ادا کرے، نہ یہ کہ مانی صاحب آئیں گے، حافظ القیوم صاحب تشریف لائیں گے،
یا فلاں صاحب تشریف لائیں گے، اعتماد صاحب آئیں گے، وہ یہ کہیں گے کہ ادھر وہ کھولے تو ہم نہیں، یہ ہمارا سفر سیدھی کرو، پوری سفر سیدھی کرو، اول سے آخر تک ہر صف میں سے آدمی کھڑا ہو جائے اور اپنی صفوں کو سیدھا کرے، بالکل ایک آنکھ سے سب سیدھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آتا ہے کہ وہ نماز جماعت کھڑی ہونے سے پہلے تشریف لاتے تھے اور صفوں کو سیدھا فرماتے تھے، اور کی جو وہ کمان ہوتی ہے نا ڈنڈی، اس سے وہ چینوں پر رکھ کے سیدھے رکھتے تھے۔ اب کون ہے کے سامنے سیدھا اگر کھڑا ڈنڈی لگے گی تو اس لیے ہماری ہر عمر تو موجود نہیں ہے، تم میں سے ہر ایک ہر عمر بن جائے، نماز کے معاملے میں ہر ایک ہر عمر کا دھیان یقین بن جائے اور سب سیدھی کرو، سب سیدھی کرو، یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اور یہاں سبوں کی استقامت اور سیدھے پن کو ایسا معمول بنائے کہ وہاں اپنے گھروں میں بھی جا کر کے ہماری سفید سیدھی ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ جہاں میں کھڑا ہوں اس پر سفا نہیں، جہاں دوسرے ہیں اس پر سب ہو جائے۔ سب سیدھی کرنے کا اصول یہ ہے، اپنی ایڑیاں دوسرے کی ایڑیوں کی برابر کر لو اور دیکھ لو، دائیں بھی دیکھو بائیں بھی دیکھو، سفید ایڑیوں سے سیدھی ہوتی ہیں، انجوں سے سیدھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ بعض افراد کے پاؤں بڑے ہوتے ہیں اور بعض کے پاؤں چھوٹے ہوتے ہیں، اس لیے جب برابر ہو جائیں گے خود ہی سب سیدھی ہو جائے گی، انجے برابر ہوں گے تو سب سیدھی نہیں ہوگی، آئی گلی ہوگی۔ اس لیے باجماعت نماز ہوگی اور وہاں کچھ شاید بیان بھی آپ کو اس طرح کی یاد کی لیجیے، بیان بھی آپ کے لیے طے کر دیے جائیں تاکہ آپ کا اور زیادہ شوق اور رغبت کے ساتھ گزرے اور آپ کا حج سنت کے مطابق ہو۔ ہمارے علماء کی کوشش یہی ہے کہ ہمارے ساتھی کا حج سنت کے مطابق ہو جائے۔ بھائی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا کوئی عمل سنت کے مطابق ہو جائے، بڑی کوشش نہیں، کائنات کی پوری دولت سے لگ جائے کہ ایک سنت کے مطابق ہمارا عمل ہو جائے تو سودا کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ وی آئی کی حج کرتے ہیں، وی آئی کی حج کرتے ہیں اور اس میں سنتوں کو پامال کیا جاتا ہے، واجبات کو ذبح کیا جاتا ہے، فرائض کو قتل کیا جاتا ہے، وہ حج نہیں بھائی، وہ حج نہیں ہے، خواہش پرستی ہے، راحت پرستی ہے، آرام پرستی ہے، وہ حج نہیں ہے۔ اور جو لوگ حج میں بھی عام کر کے سنتوں کو ذبح کرتے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے یہ الفاظ نکالتے ہوئے میں ان سے کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں بلایا تھا کہ میرے دربار میں آ جاؤ، میں تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہوں، لیکن انہوں نے کہا نہیں ضرورت ہمیں تمہاری دربار کی، ہم اپنی مرضی پر چلیں گے۔ اللہ ہمیں جاؤ دفاع ہو جاؤ، سے وصولا بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم۔ جس کے سامنے دلائل واضح ہو چکے، عقائد کھل چکے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی بجائے وہ اپنی الگ راہ اختیار کرتا ہے تو بولتے ہیں دور نہیں ماتا اللہ، ہم کو دھکا دیتے ہیں، دفاع ہو جا، جانا چاہتے ہیں جہاں چلا جا، جہاں تک جائے گا وہ نسل ہی جہنم، قدر کے قدر سے جہنم۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلایا تھا کہ دیکھو تم اپنی زندگی کو بدلو، انقلاب لاؤ، سنتوں پر عمل کرو، لیکن جو لوگ یہاں آن کر کے بھی اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کے رسول کی نہیں مانتے، نفس اور شیطان کی مانتے ہیں، یاد رکھو یوں سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اب ان سے نگاہ اٹھا لی ہے، ان سے نگاہ اٹھا لی، اس لیے کہ یہاں آن کر کے بھی تو شریعت پر نہیں چل سکتا تو وہ کہاں چلے گا، کون کہاں پڑے گا۔ یہ آواز الحجہ کو ہم بنا رہے ہیں، نمازیں پڑھیں گے جماعت کے ساتھ، یہ سوچ سکتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 5 نمازیں باجماعت پڑھی ہیں اور امت کو اس کی تلقین فرمائی ہے، ذکر اذکار کرتے رہیں گے یہاں تک کہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ 9 ذوالحجہ کی شام کو معلمین حضرات
راحیل کا نکارا بجا دیتے ہیں، کوچ کا نکارا بجا دیتے ہیں، بسیں آ جاتی ہیں، چلو ہم چلے جائیں گے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 10 کی صبح کو پھر وہاں سے روانگی ہوتی ہے. تو جیسے ہی ہو جائے وہاں سے پھر ہم عرفات پہ جائیں گے. تلبیہ ہم پڑھتے ہیں، تلبیہ پڑھتے رہیں گے. اور احرام کی پابندیاں ہیں ان پر عمل ہوتا رہے گا. ایک بات اور درمیان میں جو آپ کی نفع کے لیے مسلکی تجربے سے اور آپ کی نفع کے لیے وہ عرض کرتا ہوں، دیکھو وہاں معصوم ہوں گے، وہاں معصوم ہوں گے غسل خانے، اور انہیں کے اندر ڈبوسی لگا ہوا ہے. وہاں تھوڑی سی لوائنسی ہو جاتی ہے اور باہر کے افراد زیادہ ہوتے ہیں. تو میں ان حضرات کو جن حضرات کے لیے یہ ہے کہ اطمینان ذرا دیر سے ان کو حاصل ہوتا ہے، تو میں ان سے کہوں گا کہ اس طریقے کے لیے ایسے اوقات کا انتخاب نہ کرے جب جماعت تھوڑی والی ہو. آخر آدمی جائے گا، آپ جائیں گے کریں گے لوگ، تو بہت ساری سلیتیں جو ہوتی ہیں وہ ذرا خراب ہوتی ہیں. وہ میں ایسی کہہ رہا ہوں کہ وہ 25 مرض کا مریض ہوں، میں اصلیت حساس ہے. تو ایسے لوگ کا انتخاب نہ کریں. آپ کیا کریں، آپ اپنی حاجت کے لیے، پوری کرنے کے لیے، وضو دہرانے کے لیے، سنجا بنانے کے لیے ایسے لوگ کا انتخاب کریں کہ نماز ہوتی. مثلاً ظہر کی نماز ہوگی، ظہر کی نماز ہوگی، لوگ اب اپنے خیموں میں چلے جاتے ہیں، اب خالی ہوتے وضو بنایا ہوا ہے. اور اسی طرح عشاء کی نماز چلے گئے، عشاء کے بعد چلے جائیں. آج اسی طرح صبح کے لیے جلدی ہو جائے، ذرا جلدی ہو جائے تو آپ کیجیے تو مسئلہ نہیں ہوگا. اور اس میں یہ خاص بات کا یہ خیال کریں کہ جو شروع کے معصوم ہوتے ہیں نا ان پر لوگوں کا رنگ زیادہ ہوتا ہے، اور ذرا آخر والے جو ہوتے ہیں وہاں ذرا زور کم ہوتا ہے. اور پھر وہاں ذرا تھوڑا سا جائزہ چل کر کے بھی مرد حضرات دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں بعض ایسے ہوتے ہیں مراکز کے جہاں رش کم ہوتا ہے وہاں چلے جائیں، اور بعض جگہوں پر زیادہ ہوتا ہے تو وہاں ذرا آرام سے دیر سے ہوگا. اس لیے یہ کی بات ہے اور آپ کے نفع کے لیے ہے، ورنہ یہ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. بہرحال آج رجب کا ہمارا دن پورا ہو جائے گا. 9 ذوالحجہ شروع ہوگی. اب ہم نے عرفات جانا ہے، وہ ان شاء اللہ کل کریں گے. اپنی معروضات پر اپنی گزارشات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے حج کو آسان فرمائے، سنت کے مطابق فرمائے، اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے. جن حضرات سے کوئی سوال کرنے ہیں 10 منٹ کر سکتے ہیں. یہ سوال آیا ہے ثواب نیچے زیادہ افضل ہے رش کی وجہ سے یا رش کی وجہ سے ہم ثواب اوپر کریں؟ دیکھو افضل تو یہ ہے کہ ثواب بیت اللہ کے قریب کیا جائے. افضل تو یہی ہے ثواب نیچے کیا جائے، بیت اللہ کے قریب کیا جائے. جیسے جیسے بیت اللہ سے دور ہوتے جائیں گے تو وہ درجے میں کمی آتی جائے. لیکن اگر ایسا ہے کہ کوئی خاتون یا مرد بوڑھی ہے یا ان کی طبیعت اس کی متحمل نہیں ہے رش کی، یا کوئی طبیعتیں حساس ہوتی ہیں، یا سمجھتے ہیں کہ مجھے دھکے لگتی ہیں اور میری توجہ ہوتی ہے، اوپر کی اجازت ہے. میری نواز کی مجید کی دلی کی میری سے دعا کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے. ہاں یہ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ سائی اوپر یا نیچے کرنا جائز ہے. دیکھو جائز تو اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے، لیکن بہرحال اگر نیچے گنجائش ہو تو نیچے زیادہ افضل ہے. لیکن اگر نیچے گنجائش نہ ہو، جیسے کہ آج کل بہت رش ہو رہا ہے، تو کوئی بات نہیں، اوپر فلور سے کر لیں یا سیکنڈ فلور چھت سے کر لیں جائز ہے. اور ایک مسئلہ اور عرض کرتا ہوں، سائی میں لوگ جو ہے نا
صفا اور مروہ کی چوٹیوں پر چڑھ جاتے ہیں، یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ ہے۔ اتنا اونچا چڑھے صفا اور مروہ پر کہ بیت اللہ نظر آنے لگ جائے۔ آپ کی صلاحیت ہے کہ موجودہ جو صفا اور سائی کا جو فرق ہے جس پر ہم چلتے ہیں، یہ صفا مروہ کی جو موجودہ شکل ہے پہلے اوپر سے پہلے اتنا اونچا نہیں تھا، اس کو اونچا کیا گیا ہے، اس کو اونچا کیا گیا ہے، اس لیے کتنی سیڑھیاں دب گئی ہیں۔ اس لیے اگر ایک سیڑھی اس کے اوپر چڑھ جائے تو بیت اللہ نظر آ جاتا، بیت اللہ نظر آ جاتا۔ میں آپ کو ایک موٹی سی بات بتاؤں کہ جب آپ طواف سے فارغ ہو کر کے صحیح کی طرف جا رہے ہوں تو وہاں تو وہ جو ہے جہاں کھڑے ہوتے ہیں تو ایک آٹھ قدم اوپر چڑھ کے کھڑے ہو جائیں، وہاں سے بیت اللہ نظر آ جاتا ہے۔ جب آپ وہ طواف کرنے جا رہے ہوں اور واپس آئے، واپس سے واپس آئے تو ایک گول سا موٹا سا پلر ہے، بس اس پلر تک آئے، اس پلر کی بات گھوم کر وہاں کھڑے ہو کر کے دیکھیں تو بیت اللہ نظر آتا ہے، یا اس پلر تک آ جائیں آپ یہ گویا سمجھ لیں کہ آپ سفر پر چڑھ گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب زیادہ اوپر ٹوپی جانا، جیسے کہ یہ ہم بہت سارے لوگ جاتے ہیں، ارے رش ہوتا ہے اللہ کی بنا دن میں بھی پڑھ گیا تھا، بچی بڑھی لے گیا تھا تو وہ پڑھ گیا، میں شروع کرنے کے لیے دعا کر چاہتا تو لا گیا، اس بھی بنا لے گیا، وہ تک لے گیا، کیسے چلایا واپس بدل لے گیا۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح یہ جو ہے نا مروہ پہ جب ہم پہنچتے ہیں تو لوگ مروہ کی بالکل چوٹی پر چڑھ جاتے ہیں، وہاں سے وہ چیزیں جہاں وہ ریلنگ ہے نا وہ ختم ہو جائے تو کیا بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بھی تو وہ جو ایک وہ موٹا پلر ہے وہ ریلنگ کے بعد اور مروہ میں وہ جو جہاں ریلنگ ختم ہوتی ہے وہاں سے آپ مڑ سکتے ہیں۔ باقی صفا اور مروہ میں دعائیں وغیرہ وہ تو چونکہ جب آ جائے گا نا صحیح کا بیان آئے گا تو اس میں میں انشاءاللہ بیان کر دوں گا۔ احرام کی حالت میں خوشبودار شربت، جوس یا خوشبو والی مسواک کا استعمال کر سکتے ہیں۔ خوشبودار شربت بولتے ہیں کہ یہ جو عام شربت ہے مثلا جوس ووس کے ہیں ان میں تو خوشبو اتنا نہیں یہ پی سکتے ہیں۔ خوشبو والی مسواک سے مجھے یہ معلوم کہ کون سی مسواک ہے، اگر یہ کیلو کے درخت کی جو مسواک ہے اور تازی ہوتی ہے وہ خوشبو والی نہیں کہتی، جیسے اسلام والوں کا یہ ملتا ہے وہ مسواک آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ جو وہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ ہے یہ خوشبو والے ہو تو یہ استعمال نہ کریں حالت احرام میں۔ احرام کی حالت میں بام لگا سکتے ہیں کہ نہیں، بام میں خوشبو ہو تو نہ لگا، بام عموماً تیز خوشبو ہوتی ہے اس لیے اس کو نہ لگا۔ اس بات احرام کی حالت میں محرم کے بغیر طواف اور صحیح کرنا کیسا ہے؟ دیکھو یہ کیونکہ گھر سے فاصلہ بہت قریب ہے، غیر محرم کی اگر خواتین چند خواتین مل کر کے چلی جائیں اور طواف اور صحیح کرنے کوئی نہیں۔ عمرے کے احرام میں بھی اگر خواتین ہاں یہ عمرے کی حالت عمرے کا طواف باندھا ہوا خواتین ہے اور یہاں ان کی مطلب بیمار ہے یا کمزور ہے یا ان کو مصروفیت ہے یا وہ اس وقت کرنا نہیں چاہتے اور چند کمرے کی خواتین مل کے چلی گئی اور عمرے کا طواف اور عمرے کی صحیح کرنی ہے تو جائز ہے۔ اسی طرح بعض اوقات خواتین ہم رات کو چلی جائیں کمرے کی مل کر کے طواف کر کے آ جائیں تو بھائی ان کو اجازت ہے۔ سرکار کی رقم پاکستانی بنگلہ دیشی مانگنے والوں کو دے سکتے ہیں، آپ کا دل مطمئن ہو، آثار اور قرائن یہی لگتے ہوں کہ یہ مستحق ہے تو آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ 13 ذوالحجہ کو مینا میں رکنے کی کیا فضیلت ہے؟ بھائی مینا کے 5 دن کے شمار ہوتے ہیں
وہ 13 ذوالحجہ سمیت شمار ہوتی ہے. یہ بات دوسری ہے کہ 12 کو وہاں سے آنے کی اجازت ہے، لیکن اگر کوئی آدمی 5 دن پورے کرنا چاہے تو 13 کو بھی رکتا ہے اور ابھی کر کے آئے. کیا بیمار والد کی رمی ان کا بیٹا کر سکتا ہے؟ بیمار والد یا والدہ ایسے ہیں کہ خود چل کر نہیں جا سکتے اور ان کی ویل چیئر چلانے والا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. ایسی صورت میں ان کی طرف سے نیابت رمی میں کی جا سکتی ہے، یعنی کوئی دوسرا ان کی طرف سے رمی کر سکتا ہے. لیکن اگر کوئی ویل چیئر چلانے والا موجود ہے تو وہ ویل چیئر پر ان کو لے جائے اور ایسے وقت میں کہ جب رش نہ ہو، جیسے رات کی تاریخی میں 12 بجے تک بھی لے جا سکتا ہے. وہاں جب لے جائیں گے تو ویل چیئر میں بیٹھی رہنا، بیٹھی کیوں مشکل ہوگی نا، وہی بیٹھے بیٹھے کیوں سہل میں. بیمار کسی کو رمی کے لیے وکیل بنا سکتا ہے اگر وہ بیمار میں نے کہا خود چل کے نہیں جا سکتا، کچھ ایسے لگانے والا کوئی نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ ان کو اپنی کسی کو وکیل اور نائب بنا سکتا ہے. اگر کسی آدمی کو قرض کی بیماری ہو، بال ٹوٹنے کا اندیشہ ہو تو احرام کی حالت میں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سادہ کا تیل لگا لے یا سادہ کی جلدی لگا لے تاکہ اس کو خواہش نہ ہو اور خواہش نہ کرے بال نہ ٹوٹے. احرام کی حالت میں تمباکو والا یہ تمباکو بغیر کا سامان کھانا کہتا ہے. وہ ہم پڑھتے تھے، میں مکہ کا کتاب ہے اور شروع میں ایک مکتب میں پڑھتا رہا ہوں کنز الذخائر تک. وہ ایک وہ یہ ہوتا ہے نا گدھوں کا وہ لاتے ہیں، وہ ایک دن آ گیا. ہمارے استاد جو ہے نسوار استعمال فرماتے تھے، نسوار. وہ ان کے کھانا کریں گے بھائی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے مسئلہ پوچھنا ہے. جی فرمائیے. اگر بہن بیٹھی ہو تو بھائی آ سکتا ہے سمجھ میں؟ آ سکتا ہے شہر کیا ہے کہ مسجد میں نسوار تو یہ حکم نہیں آ سکتا. استاد جی اس نے مجھے بڑا لاجواب ویسے مسئلہ یہ ہوگی. اب تمباکو تشریف فرما ہے تو سگریٹ تشریف فرما ہوگی. بھائی مسئلہ یہ ہے، میں نے عرض کیا ہے مجھ سے پہلے بھی کسی نے پوچھا کہ سگریٹ حالت احرام میں سگریٹ پینا کیسا ہے، احرام ٹوٹ جائے گا تو نہیں؟ میں نے کہا خوشبو سے ٹوٹتا ہے، بدبو سے ٹوٹتا تو نہیں ہے. البتہ اتنی بات ضرور ہے اس کی جو آئے تھے نا ہمارے گائے میں وہ بھاگ جائیں گے، بس اچھی سی بات ہے، ہم نہت سے رہ جائیں گے. اسی طرح یہ جو تمباکو ہے نا اس کے لیے اگر بدبو آئے گی تو بچتے بھاگ جائیں گے، باقی خیر ہے. وسیم ہمارے قافلے کے وسیم احمد صاحب جو کہ گروپ نمبر 6-4 میں ہیں، ان کے والد صاحب کا آج صبح کراچی میں انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت میں آپ رات دعا ہوئے. ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے گروپ کے خادم ہیں جاوید احمد سمجھی، ان کی والدہ ماجدہ کو وہ ہوا ہے خالد کا اٹیک ہوا ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں. اور ہماری بچی ہیں ان کے صاحبزادے ہیں ارسلان، ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، اللہ ان کو صحت فرمائے. اور بھی بہت سارے دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے. اللہ ان کے نام بھی جانتے ہیں، ان کی ضرورتیں بھی جانتے ہیں، ان کی بیماریاں بھی جانتے ہیں. اللہ سب کو صحت عافیت نصیب فرمائے. الحمدللہ اللہ کے بدل مستقیم والصلاة والسلام علیہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا یا اللہ جو کچھ کہا سنا ہے سن کرنے کی توفیق عطا فرما، اخلاص نصیب فرما. یا اللہ فرما یا اللہ ہمارے وفات ہم سب کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری کی بات کو
اللہ سنت کے مطابق بنا دے، جو کمی کو چاہیے اس کو معاف فرما دے، برکات نصیب فرما حرمین کی، بیت اللہ کی برکات نصیب فرما، یا اللہ بیت اللہ کی برکات نصیب فرما، محروم نہ فرما، یا اللہ محروم نہ فرما، یا اللہ محروم نہ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ جو بیمار ہے یا اللہ ان کو صحت و عافیت نصیب فرما، وسیم اور صاحب کے والد صاحب اس دنیا سے جا چکے یا اللہ ان کی نصرت فرما، ہمارے وہ رفقا، ہمارے وہ بزرگ، ہمارے مقابر جس سے پہلے یہاں تشریف لاتے تھے یا اللہ میں دنیا میں نہیں رہے، یا اللہ ان کی نصرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ ان کی برکتوں سے ہمیں محروم نہ فرما، ان کے بعد ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈال، کسی فتنے میں نہ ڈال، اللہم لا تحسن ناظرہ ولا تحسن وعدہ۔ یا اللہ ان کی دعاؤں کی برکت ہے، ان کی محنتوں کی برکت ہے، آج یہ چھوٹے سے گروپ سے تشکیل پانے والا بڑا گروپ ہو گیا ہے، یا اللہ ان تمام مسائل کا اجر ان کو نصیب فرما، یا اللہ ہماری نیکیوں کا حصہ فرما، یا اللہ ہماری نیکیوں کا حصہ فرما، ہمارے والدین کا حصہ فرما، بہن بھائیوں کا حصہ فرما، عائشہ اقربا کا حصہ فرما، فاضہ اور مثال کا حصہ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ۔ درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم دو نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsequran.com